السلام علیکم ناظرین، میں اسٹرالوجر اینڈ اسپرچول ہیلر ایسے شہروز اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹار ٹائم۔ پروگرام میں دل کی گہرائی سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسٹرالوجی کے اس پروگرام میں آپ کو آپ کے اسٹار کے لکی ڈے کے مطابق پورے ہفتے کی جو اسٹار انفارمیشن ہے وہ پرووائڈ کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل کے بٹن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ اگلے ہفتے کی ویڈیو کی انفارمیشن کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آج منڈے ہے اور یہ لکی ڈے ہے کنسیرینز کا۔ کنسیرینز یہ ہفتہ منڈے ٹو منڈے یعنی پیر سے پیر والے دن تک کے لیے ان 7 دنوں میں سٹار کی پوزیشن کو ریڈ کرتے ہوئے اسٹرالوجی کے تجربے، تحقیق اور مشاہدے کو استعمال کرتے ہوئے میری جو پروفیشنل کیلکولیشن سٹار کے حوالے سے اس کی انفارمیشن میں آپ کو پرووائڈ کروں گا۔ انفارمیشن پرووائڈ کرنے سے پہلے ایک یا دو باتیں میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلی بات، اسٹرالوجی اینڈ اسپرچولیزم کے حوالے سے مجھے اسی فیلڈ میں تقریباً کوئی 24 سے 25 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو وہ انفارمیشنز جو اسٹار کے حوالے سے ہے وہ بہت ہی سہل اور آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، بتانے کی کوشش کروں، انفارمیشن پرووائڈ کروں تاکہ آپ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے اس انفارمیشن کو حاصل کرتے ہوئے پرفارم کر سکیں اور کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکیں۔ دوسری انفارمیشن اسٹرالوجی کے حوالے سے کہ اسٹرالوجی بیسیکلی ہمیں کن چیزوں کے بارے میں انفارمیشن دیتی ہے جس سے ہمیں بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے۔ کنسیرین اسٹرالوجی ہمیں 3 چیزوں کے بارے میں انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ پہلی، اسٹار کے بہاف پر یعنی اسٹار کی جو ریز اینڈ ویوز ہے اس کی جو انرجی ہمیں میسر آتی ہے وہ ہماری صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں، انہینس کرنے میں، ان کو پالش کرنے میں، ان کو پاورفل بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو پہلی تو ہمیں اپنی صلاحیتوں کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ میسر آتی ہے۔ دوسری، ہمارا وہ ٹائم جو ہمارے لیے ہمارے اسٹار کے اعتبار سے بیسٹ ہوتا ہے اس ٹائم کے بارے میں انفارمیشن ملتی ہے۔ یہ چلتا ہوا دوڑتا ہوا وقت، اس میں سے وہ ساتیں جو آپ کے اسٹار کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جس میں آپ پرفارم کریں گے تو آپ کے معاملات میں بہت کم محنت، کم ٹائم، کم صلاحیتوں کے ساتھ آپ زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تیسری انفارمیشن اس کام کی ہمیں میسر آتی ہے کہ اس بہتر ٹائم میں ہم کون سا کام پرفارم کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ تینوں انفارمیشن ملنے کے باوجود بھی کنسیرین ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ ان تینوں چیزوں کے ساتھ مرچ نہیں ہوگی، وہ آپ کی جو ذاتی صلاحیت ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ملے گی، ان تینوں چیزوں سے بھی ہم کوئی فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے۔ اور وہ جو تیسری چیز ہے وہ آپ کا ہے ارادہ اور آپ کا اختیار۔ انفارمیشن آپ کو مل گئی، کنسیرین وقت آپ کے لیے بہت اچھا ہے، معاملات آپ کے بہت اچھے ہو جائیں گے، مالی پوزیشن بھی آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو بہتر ہو جائیں گی یہ بہتر ہو نہیں جائیں گی بلکہ ان کو بہتر کرنا پڑے گا۔ انفارمیشن حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے کنسیرین کہ جو چیزیں، جو معاملات ہم پرفارم کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری خواہشات ہیں جسے ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے کمپلیٹ کرتے ہوئے اس سے جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں، جو منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تگ و دو، محنت، اپنے ارادے اور اختیار کو یکسوئی کے ساتھ استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ ساری باتیں ہی رہ جائیں گی، اس سے کوئی رزلٹ نہیں ملنے کا۔ لہٰذا جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب جو آپ کے اسٹار کی پوزیشن اس ہفتے یعنی اس میں جو تبدیلیاں متوقع ہیں، ہونے کے لیے جا رہی ہیں، وہ میں آپ کو اس کی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہوں۔ کنسیرین سب سے پہلی جو تبدیلی آ رہی ہے وہ آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ہی ہے۔ آپ کا جو فرسٹ ہاؤس ہے یہ بیسیکلی آپ کی پرسنالٹی کا یا آپ کی شخصیت کا گھر آپ اس کو کہہ لیں، آپ اسے فرسٹ اینگل کہہ لیں، آپ اس کو گھر کہہ لیں، وہ مقام کہہ لیں، وہ جگہ کہہ لیں۔ یہ وہ ہاؤس ہے جہاں پر آپ اپنی پرسنالٹی کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنے آپ کو مزید گرو کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے تھے کہ پہلے آپ نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں وہی غلطیاں اگر آپ دوبارہ بھی دہرائیں گے تو کوئی رزلٹ اس کا نہیں آئے گا، لہٰذا اب آپ کے سامنے یہ ٹائم ایسا ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی فرسٹ ہاؤس میں اس وقت مارس موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مارس آپ کی عملی توانائی کا سٹار ہے۔ اور یہ بات ابھی میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے
کہ جو اسٹرالوجی کے بہاف کے اوپر ہمیں انرجی ملتی ہے وہ ہماری صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے. ان صلاحیتوں کا میں ذکر اس وجہ سے کر رہا ہوں جنسیرین کہ جو چیزیں ہم نے ماضی میں غلطیاں کی، جو کام ہم کمپلیٹ نہیں کر پائے، وہ اب ہمارے پاس کمپلیٹ کرنے کے لیے قدرت ہمیں دوبارہ موقع دے رہی ہے، اور وہ بھی 2025 میں. تو لہٰذا جو غلطیاں ہم نے ماضی میں کی ہیں، اگر وہ اسی وقت، اس ٹائم، اس بہتر وقت کو جس میں ہم ان غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، تو ہم مزید غلطیاں کیوں کریں. مارس کی یہاں پر پوزیشن، چونکہ مارس ایک عملی توانائی کا اسٹار ہے، مارس آپ کی تیزی اور تخلیقی صلاحیتوں کا انڈیکیٹر ہے، مارس آپ کی تحمل، مزاجی بردباری، آپ کے عزم، آپ کے حوصلے، آپ کے جوش، آپ کے جذبات اور آپ کے آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کا انڈیکیٹر ہے. تو جب اتنی صلاحیتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو ان صلاحیتوں سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. آپ کی جو فرسٹ ہاؤس میں تبدیلی مارس کی وجہ سے ہے کنسیرین، اس میں آپ اپنے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو دوبارہ بہتر بناتے ہوئے اپنے معاملات کو کمپلیٹ کرنے کی پوزیشن پر ہوں گے. اپنے آپ کو یا اپنی زندگی کی جنگ لڑنے کے لیے جن صلاحیتوں کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو قدرت کی طرف سے فری میں میسر ہے. اس بہتر وقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور مزید بہتر وقت نہیں آئے گا. لہذا جو پہلی ہی تبدیلی ہے، پہلے ہی ہاؤس میں، پہلے ہی مہینے میں، پہلی ہی تاریخوں میں، ان سے فائدہ فوری طور پر اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے ابھی آپ فائدہ اٹھائیں گے تو ڈیفینیٹلی آگے چل کر آپ کے جو معاملات ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ کمپلیٹ ہو پائیں گے. کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ وقت بہترین اس وجہ سے بھی ہے کہ نہ صرف فرسٹ ہاؤس میں آپ اپنی شخصیت کے اعتبار سے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں، بلکہ وہ مالی معاملات جو ماضی میں آپ کرنے کی کوشش کر رہے تھے بہتر لیکن وہ ہو نہیں سکے، ان ادھورے کاموں کو آپ ابھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. وہ ماضی کے کام جو کسی وجہ سے انکمپلیٹ رہ گئے، انکمپلیٹ چھوڑ دیے گئے، ان کو کر نہیں پائے، مسائل زیادہ تھے، وسائل کم تھے، تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ وسائل بھی یہاں پہ میسر آ جائیں گے آپ کی تھوڑی کوشش کے ذریعے، اور آپ ان کاموں کو کمپلیٹ بھی کر پائیں گے. کوئی نیا منصوبہ ہے، کوئی نیا پلان ہے، کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے رائٹ ٹائم ہے اپنے اس بہتر وقت کو استعمال کرنے کے حوالے سے. دوسری تبدیلی جو کنسیرین یہاں پر ہے وہ ہے 7th ہاؤس میں. 7th ہاؤس آپ کا جو ہے وہ ریلیشن شپ کا ہاؤس ہے. 7th ہاؤس ریلیشن شپ کے ہاؤس سے مراد آپ کے وہ خاندانی معاملات، آپ کے وہ ریلیشن شپ کے معاملات، آپ کے وہ رشتہ داری کے معاملات جسے آپ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر سے بہترین وقت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 7th ہاؤس میں اس وقت سن کی موجودگی ہے، اور سن آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی کا سٹار ہے، حرارت کا ستارہ ہے، زندگی کی علامت ہے، بہادری کی علامت ہے، کامیابی کی علامت ہے. آپ کی چاہے قوت فیصلہ ہو، آپ کی ججمنٹ پاورز ہوں، آپ کی عملی طاقت ہو، آپ کی قوت ارادی ہو، آپ کی قوت خود مختاری ہو، آپ کا عزم ہو، آپ کا حوصلہ ہو، آپ کے جوش ہوں، آپ کے جذبات ہوں، اور آپ کے آگے سے آگے بڑھنے کی صلاحیتیں، آپ کے مقابلہ کرنے کی صلاحیتوں کا جو انڈیکیٹر ہے وہ سن ہے، اور سن آپ کے 7th ہاؤس میں موجود ہے اور پاورفل پوزیشن کے اوپر ہے. تو لہٰذا یہ جو ٹائم ہے، اگر آپ اس سن کے ایوز 7th ہاؤس میں کسی خاص جگہ پہ اپنے ریلیشن بنانے کے حوالے سے کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ کوشش صرف کوشش نہیں رہے گی بلکہ اس میں بھی آپ کو کامیابی میسر آئے گی، کیونکہ ٹائم آپ کے لیے سوٹیبل اس حوالے سے بھی کہ بات صرف یہاں پر سن کی موجودگی کی نہیں ہے. 8 تاریخ کو یہاں پر مرکری بھی اسی ہاؤس میں آ جائے گا. مرکری سورج کے گرد یا سورج کے سب سے زیادہ قریب سٹار ہے. اب مرکری جب سورج کے سب سے زیادہ قریب سٹار ہے اور 7th ہاؤس میں سورج ہی موجود ہے، سن ہی موجود ہے، لہٰذا یہ مرکری ہماری ذہنی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بننے والا سٹار ہے، اور دوسرا چیزوں میں تیزی لے کر آتا ہے. ہماری وہ گفتگو، ہماری وہ بات چیت، ہمارے بولنے کا طریقہ، ہمارے بولنے کے ساتھ ساتھ ہمارے کنوینس کرنے کی جو ایبلٹی ہے، اس میں یہ اضافے کا باعث بنتا ہے. اور ایسے کام جسے آپ اس وقت کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے ان میں مزید تیزی لے کر آئے گا. اس کو جلدی کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کرے گا، آپ کے لیے ایسا وقت کا تعین کر رہا ہے، ایسا آپ کو وقت پرووائڈ کرے گا جو آپ کے معاملات کو بہتر بنانے کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے.
اس میں آپ کے کام بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ ٹائم بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ دوسرا 7th ہاؤس میں جو کہ ریلیشن شپ کی بات ہوئی تھی، تو ڈومیسٹکلی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاملات خرابی کی طرف ہے، کوئی ناراضگی کا پہلو ہے، ایون کہ میاں بیوی میں ہی کوئی نہ کوئی پریشانی کا باعث ہو، معاملات کو لڑائی جھگڑے کی صورتحال، اس کو بنانے کے حوالے سے بھی یہ ٹائم بہتر ہے۔ کوئی ریلیشن شپ میں، کوئی خاندانی معاملات میں کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے کوئی لڑائی جھگڑا یا ناراضگی کا پہلو ہو، اس کو بھی ریموو کرنے کے لیے یہ بہتر ٹائم ہے۔ تو اس ٹائم سے پورا استفادہ حاصل کرنا، یعنی کہ اس ٹائم کو اپنے کاموں میں استعمال کرنا، یہ آپ کے لیے نہایت ہی آسان ہوگا اس کا ٹائم کو اپنے کاموں کو کمپلیٹ کرنے کے حوالے سے۔ تیسری تبدیلی جو اسی ویک میں میسر آپ کو آئے گی وہ آپ کے 9th ہاؤس میں۔ اچھا، 9th ہاؤس آپ کا انٹرسٹنگ اس حوالے سے ہے کہ یہ آپ کا لک کا گھر ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ آپ کی قسمت کا گھر ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا، بلکہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ آپ کی کامیابی کا گھر ہے، اس وجہ سے کہ 9th ہاؤس میں اس وقت 2 سٹارز کی پوزیشن موجود ہے، یعنی کہ 2 سٹار کی اپیرنس ہے، اور ان دونوں سٹار کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے لیے ایک اچھے وقت کی طرف انڈیکیشنز دے رہی ہے۔ پہلی جو اپیرنس ہے وہ اس میں وینس کی ہے، اور وینس آپ کو پتہ ہے یہ پیار کا، محبت کا، اور ہمارے مالی معاملات کا، ہمارے ریلیشن شپ کا، ہمارے خاندان کا، خاندان سے جڑے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے، مالی معاملات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ وینس کی جو پوزیشن ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ اچھے وقت کی طرف انڈیکیشنز ہمیں دے رہے ہیں کہ یہ ٹائم آپ کے لیے آپ کے مالی معاملات، آپ کے ڈومیسٹک معاملات، آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات، ان تمام معاملات کو بہتر بنانے کے لیے یہ بھی آپ کے لیے بیسٹ ٹائم ہے۔ اور ساتھ میں سیٹرن کی موجودگی اسی 9th ہاؤس میں۔ 9th ہاؤس آپ کی کامیابی کا گھر، یہ آپ وقت ویسے بھی آپ کی ترقی اور کامیابی کے لیے ہوتا ہے۔ جو بھی کام آپ کے کسی وجہ سے بھی پینڈنگ میں تھے، جو ابھی بھی آپ کر رہے ہو، اس میں بھی اگر آپ کو کوئی ریزسٹنس، رکاوٹ کا سامنا ہے، تو یہ ٹائم کو اگر آپ یا اس ٹائم کو آپ استعمال کریں گے تو یہ ٹائم آپ کے کاموں کو بڑھانے کے لیے، آپ کے کاموں کو بنانے کے حوالے سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں تمام کامیابیاں آپ کو میسر ہوں گی۔ ایون کہ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اگر کوئی پرانا کام آپ کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی اس کے لیے آپ کو فائدہ ہے۔ اگر کوئی کام آپ کو مشکل لگ رہے تھے، جو ہو نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ نے ان کو ادھورا ہی چھوڑ دیا، تو یہ ٹائم بھی آپ کو ان کاموں کو کمپلیٹ کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ وقت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ وقت کا تعین یہاں پر آپ کی جو لک کا گھر ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تو کنسیڈرنگ اس فائدے سے، اس اچھے ٹائم سے ہم فائدہ کیوں نہ اٹھائیں۔ پہلے ہی ہفتے یہ والی جو صورتحال آپ کے ساتھ بن رہی ہے، جو ہر طرف سے آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جا رہی ہے، آپ اپنی پریشانیوں کو تھوڑا سا ذرا ایک سائڈ کے اوپر کرتے ہوئے، اپنے مائنڈ کو سکون میں لاتے ہوئے، اپنی مائنڈ ایبلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے معاملات کو کمپلیٹ کرنے کی پوزیشن پر ہے۔ 9th ہاؤس یہ سفر کا گھر بھی ہوتا ہے۔ کوئی ایسا سفر، چاہے وہ ڈومیسٹک ہو، کوئی ایسا سفر جو بیرون ملک ہو، کوئی تعلیم کے حوالے سے اگر آپ کوئی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی باہر سفر اختیار کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی کورس ہے، کوئی ڈپلوما ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے یہ وقت فائدہ مند ہے۔ اگر کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی جگہ کی تبدیلی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ، آپ اپنی کوئی جاب کے حوالے سے یا جاب کو سوئچ کرنا چاہتے ہیں، جاب میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کوئی بہتر اپرچونٹی آپ کے پاس موجود ہے، امیڈیٹلی آپ اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ جگہ کی تبدیلی ایک اور لحاظ سے بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ کوئی ہجرت کرنا چاہتے ہیں، کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک جگہ سے یا ایک شہر سے دوسرے شہر کو منتقلی ہے، تو بھی آپ کے لیے یہ ٹائم فائدہ مند ہوگا۔ یہ 3 تبدیلیاں اہم تھیں جو میں نے کنسیلین آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے منڈے کو دوبارہ آپ سے میری ملاقات ہوگی، نئی انفارمیشن کے ساتھ، نئی ویڈیوز کے ساتھ۔ لیکن جاتے جاتے اس پروگرام کا میں ایک دفعہ فارمیٹ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ کنسیلین میں آپ کو ہر منڈے کو آپ کے سٹار کے اعتبار سے جو ہفتہ وار انفارمیشن ہوگی وہ پرووائڈ کروں گا، اور یہی فارمیٹ آگے چلے گا۔ یعنی منگل والے دن مارس کے 2 سن سائن ہیں، جس میں ایریز ہے اور اسکارپینز ہے، وہ میں آپ کے سامنے کل کے دن یعنی منگل والے دن اس کی ڈسکشن آپ کے ساتھ کروں گا۔
اور اس کے بعد بدھ والے دن مرکری کے 2 سن سائن ہیں جس میں ورگوز ہیں اور جیمنائز ہیں. جمعرات والے دن جوپیٹر کے 2 سن سائن ہیں جس میں ایک سیگیٹیریس ہے، پائسز ہیں، اس کے متعلق بات ہوگی. فرائیڈے والے دن وینس کے 2 سن سائن ہیں جس میں لیبرا ہے اینڈ ٹورس ہے. اور ہفتے کو سیٹرڈے کو سنیچر کو میں آپ کے سامنے سیٹرن کے 2 سن سائن ڈسکس کروں گا جس میں کیپریکون ہے، ایکویریس ہیں. اور سنڈے کو بات ہوگی سن کے سن سائن لیو کے بارے میں. اور منڈے کو دوبارہ آپ سے میری ملاقات ہو جائے گی مون کے سن سائن کینسیرین کے حوالے سے. دوبارہ جو انفارمیشن ہوگی وہ میں آپ کو پرووائڈ کروں گا. جب تک کے لیے اپنے اسٹرالوجر ایسے شہر اس کو اجازت دیجیے گا. اگلے منڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.